جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ احقاف کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت حامیم سے پہچانا جاتا ہے۔ 26ویں پارے میں پوری سورہ احقاف، پوری سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سورۃ فتح، سورۃ الحجرات، سورۃ قاف اور سورہ ذاریات کا پہلا نصف شامل ہے۔ سورہ احقاف میں بھی بہت سے اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں، جن میں آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ کہ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس کی والدہ نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھایا دوران حمل، اور اس کا ڈلیور کرنا بھی انتہائی تکلیف دہ ہے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینوں کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے ذہنی طور پر، تو ایک نیک شخص اپنے رب سے دعا کرتا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کیا میرے رب مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اور میرے والدین پر جو احسان کیا ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کے اندر بھی اصلاح اور تقوی پیدا فرما دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد سورہ محمد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، جنگ کی صورت۔ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر سے بالکل پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر مسلمانوں کو بھرپور تشویق دلائی گئی ہے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی۔ اس کے اندر مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اور جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کو مانیں کہ وہ ان کے رب کی جانب سے سچ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ اور یہ دونوں کام اس لیے کہ یقیناً کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو تم ان کی گردنیں مار دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو، اور پھر جو لوگ پکڑے جائیں پھر تمہارا اختیار ہے
کہ تم چاہے تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑو اور چاہے تو احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی چھوڑ دو۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اس کے بعد ایک وارننگ دی گئی، فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، ارشاد ہوا کہ یقیناً ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، شیطان انہیں لمبی عمر کا لالچ دیتا ہے اور انہیں دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بڑی ہلا دینے والی وارننگ آئی ہے، ارشاد ہوا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور یاد رکھو جو کوئی بھی بخل کرے گا تو وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرے گا، جبکہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو وہ تم پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ انتم الفقراء، ہاں تم اس کے محتاج ہو۔ اور یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد، ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے ہی سال غزوہ بدر کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اگلے ہی سال غزوہ احد کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق سخت ترین دور تھا جس کا ذکر ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اب اے مسلمانوں تم پیش قدمی کرو گے۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ اس سفر میں روانہ ہوں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ پر کفار کا، اللہ کے دشمنوں کا کنٹرول تھا، لہذا ان کی اجازت کے بغیر تو عمرہ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر، ہدی کے جانور ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفارت کے لیے کہ تم جا کر قریش سے نیگوشیٹ کر کے آؤ اور انہیں یقین دلاؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ قریش نے ایک شرارت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پیشکش کی کہ تم تو پہلے عمرہ کر لو پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ کرام کو بھی رشک آ رہا تھا کہ اوہو عثمان تو عمرہ کر رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ دیکھو میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ بہرحال قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نیگوسیشن کو غیر معمولی طول دیا اور ایک خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی حیثیت سے چونکہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قتل کی اس افواہ کو
اپنے خلاف ایک آفینس قرار دیتے ہوئے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی۔ بڑی عجیب بیعت تھی یہ کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، صرف ایک ایک تلوار یا کوئی ایک چھوٹا ہتھیار جو تھا وہ ساتھ تھا، لیکن ادھر اب قریش سے مقابلہ ہونے والا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے اسے بیعت علی الموت بھی کہا جاتا ہے، اسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جو درخت کے نیچے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت ہوئی اور 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی یہ بیعت کی، لیکن بہرحال بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک افواہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا کہ مسلمانوں کا ایک امتحان ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، اور 1400 صحابہ نے ثابت کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ان سے بے حد راضی ہوا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال نیگوسیشن کے نتیجے میں قریش آئے چل کر اور صلح حدیبیہ ہو گئی، ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ پابندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر لگائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اس بار آپ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال آپ آئیں گے اور عمرہ کریں گے، 3 دن آپ یہاں سٹے کریں گے، ہم مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہمارے دشمن ہمارے سامنے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں۔ بہرحال اس پر مزید کچھ پابندیاں بھی لگائی گئیں، اور بعض ان میں سے ڈسپیرٹی کی بنیاد پر تھیں، بعض ایکویلٹی کی بنیاد پر تھیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کاتب تھے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان طے پا رہا ہے۔ سہیل بن عمرو قریش کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے سفیر کی حیثیت تھے، انہیں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا، بعد میں ایمان لائے۔ بہرحال انہوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت کرتے ہوئے اس پر آبجیکشن ریز کیا کہ کہیں اگر ہم اللہ کا رسول ہی مان لیں محمد کو تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ لکھیے کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان طے پا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اعتراض کو ویلڈ قرار دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لہذا میں یہ الفاظ نہیں کاٹ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لہذا آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود اس پر لکیر پھیر دیتا ہوں۔ بہرحال یہ معاہدہ ہوا، اور اس میں ایکویلٹی کی بنیاد پر یہ بات طے پائی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش کا حلیف بن جائے اور چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے۔ پھر وہ شکیں کہ جو ڈسپیرٹی کی بنیاد پر تھیں، اس میں یہ شک تھی کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ اگر کوئی مشرک اسلام لا کر مدینہ منورہ آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اسے واپس مکے والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، صبر کرو،
اسی میں ہماری فتح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، آپ کا تدبر، آپ کی اسٹیٹسمین شپ، وہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو دور رس اثرات ہیں اس کو دیکھ سکیں۔ ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر فتح یاب ہوئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں وہ اعلان بھی فرما دیا گیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو دکھائے ہوا خواب سچ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سچ کر دکھائے گا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ اور اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے اور اپنے بال ترشواتے ہوئے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم ہرگز نہیں جانتے۔ فجعل من دون اللہ من دون ذلک فتحا مبینا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی جلد فتح دے دی۔ اس کے بعد وہ آیہ مبارکہ جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے، پھر دہرائی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس کا ثبوت دیا گیا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی ہے صحابہ کرام کی، اس کے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گول کو اکمپلش کریں گے۔ اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے۔ سورہ حجرات اسلامی ریاست کے مختلف مسائل کو زیر بحث لاتی ہے۔ اس کے آغاز میں اس کا کلمہ طیبہ بیان ہوا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے مرکز ملت کا ذکر فرمایا کہ قوموں کو جہاں قانون اور دستور کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں انہیں متحد رہنے کے لیے، کوہیجن کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے گرد وہ جمع ہوتے ہیں۔ باقی اقوام کو شخصیتیں گھڑنی پڑتی ہیں، ان کے بڑے بڑے مجسمے لگانے پڑتے ہیں، ان کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس شخصیت کی محبت پیدا ہو۔ لیکن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسی عظیم شخصیت عطا کی ہے کہ جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے، جن کا ایثار، جن کی قربانی، جن کی لوگوں کے لیے محبت، لوگوں کے لیے شفقت، وہ ابو کویسچن ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ادب و احترام جو ہے اس کی تلقین فرمائی گئی، اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان سے اس انداز سے بلند لہجے میں گفتگو کیا کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت اہم آیات آئیں کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ وہ سب کے سب مل کر باغی گروہ کے خلاف جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ جب ہتھیار ڈال دے پھر ایکویلٹی کی بنیاد پر ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ پھر وہ عظیم آیت بھی اسی سورہ مبارکہ میں وارد ہوئی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں تمسخر کرنے سے، برے ناموں کے سے پکارنے سے اور طعنے دینے سے منع فرمایا گیا۔ پھر پیٹھ پیچھے کیے جانے والی اخلاقی برائیاں، غیبت، تجسس اور کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرنا، ان سے بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت بھی اسی صورت میں وارد ہوئی، کیا لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر اللہ نے تمہارے لیے نسلیں اور قبیلے بنا دیے صرف تمہاری پہچان کے لیے،
یہ تمہاری فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ خدا خوفی یہاں ہوتی ہے، خدا خوفی یہاں ہوتی ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایمان کی تعریف آئی۔ بے شک مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو مانے اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح کہ پھر کوئی شک ان کے دل میں باقی نہ رہے، اور پھر وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ابھی یقین کی اس کیفیت کو نہیں پہنچے لیکن پھر بھی وہ اطاعت کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس سے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی فیورٹ سورت قاف آتی ہے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں سورہ قاف سنایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی موٹیویشن، ان کی نصیحت، ان کی یاد دہانی، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنا، ان کو آخرت کی طرف راغب کرنا، دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر پیدا کرنا، اس میں یہ سورۃ المبارکہ بڑے اونچے مقام کی حامل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو صحابہ کرام کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ مکی صورتوں کے تمام مضامین یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ مختصر ذکر پچھلے رسولوں کی اہم کہانیوں کا، کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، پھر قوم عاد کا ذکر، فرعون کا ذکر، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر، اور پھر اسی طرح بن والوں کا ذکر اور قوم تبع کا ذکر۔ اور اس کے بعد بڑی اہم آیت آئی کہ بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے یہ ہمیں خوب معلوم ہے، اس لیے کہ ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فذکر بالقرآن، یکٹ آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید سے، میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ اس کے بعد سورہ زاریات آتی ہے۔ سورہ زاریات کے مضامین کی بڑی مشابہت سورہ قاف کے مضامین کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوا انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور حساب کتاب کا دن ضرور قائم ہوگا، واقع ہوگا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے، پھر بڑے خوبصورت انداز میں متقین اور اہل جنت کا ذکر ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وصول کرتے ہوئے وہ جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ یقیناً اس سے قبل بھی وہ احسان کے روش اختیار کرنے والے تھے، وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، اور تہجد کے وقت وہ اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے اور غرباء کے لیے حق ہوتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے اندر اگر تم دیکھو، پھر فرمایا آسمان میں تمہارا رزق محفوظ ہے، اور تمہارے رب کی قسم، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ حق ہے، بالکل ایسے جیسے تم گفتگو کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ذکر ہے کہ جب وہ مہمان کہ جو حضرت لوط کی قوم پر، وہ فرشتے کہ جو حضرت لوط کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے آئے تھے، وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے مہمانوں کی حیثیت سے، اور انہوں نے آ کر انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دی۔ بہت خوبصورت ذکر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم نے بھی انہیں سلام لوٹایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، لیکن چونکہ بہت مہمان نواز تھے لہذا بھاگے ہوئے اندر گئے، ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو بھون کر لا کر سامنے پیش کر دیا، لیکن مہمان چونکہ فرشتے تھے انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم کچھ خائف سے ہوئے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت اسحاق کی ایک دانش مند بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ تو حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ جو قریب ہی تھیں، وہ اس پر حیران ہوئیں اور سر پیٹتے ہوئے آئیں اور کہنے لگیں عجوز عقیم، ایک بڑھیا اور اوپر سے بانجھ، کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اس کا جو جواب فرشتوں نے دیا اور جس پر 26 پارے کا اختتام ہوا،
وہ بڑا زبردست ہے. قالوا کذالک قال ربک، اماں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً تیرا رب علم والا، تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.